انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین اسلام پر ایک بال کے برابر بھی کوئی آس نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیاروں، اب آتے ہیں مسئلہ ختم نبوت کی طرف۔ ختم نبوت کیا ہے؟ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے؟ میرے پیاروں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میرے رب نے اپنے قرآن مجید میں صاف ستھرا اعلان کر دیا کہ اے میرے محبوب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ کیا ہے؟ سب بولو اور آواز سے بولو۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور اس دنیا میں نہیں، بلکہ اس آسمان میں نہیں، صرف سمندر میں نہیں، بلکہ تمام جہاں میں، پورے جہاں میں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ اتر ہو، چاہے وہ بر ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی دنیا ہو یا پھر کون و مکان ہو، کہیں پر بھی کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی میرے محبوب آپ کے بعد اس دھرتی میں، سب بولے اس دھرتی میں نہیں آئے گا۔ اب آتے اس بدبخت غلام قادیانی ملعون کی طرف۔ یہ بدبخت غلام قادیانی جو ملعون کافر ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ملعون قادیانی کیا ہے؟ ملعون قادیانی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ میں اللہ کا آخری نبی۔ سب بولو نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب جب پیدا ہوئے سمجھے، جنم ہوا، جب میرے محبوب کا جنم ہوا، عبد المطلب گھر میں آئے، کہا اس جیسا خوبصورت تو ہم نے بچہ نہیں دیکھا۔ سب بولو اللہ اکبر۔ عبد المطلب نے کیا کہا؟ ہم نے ایسا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ ابو جہل بھی گھر میں آیا، دیکھ کر کہا اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ ابو لہب بھی گھر آیا، اتنا خوبصورت بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ابو طالب بھی گھر آیا، اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ قوم قریش والے آ گئے، اتنا خوبصورت بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ قوم قریش والے آ گئے، اتنا خوبصورت بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ بنو ہاشم والے آ گئے، اتنا خوبصورت بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تمام قبیلے والے آئے، دیکھ کر کہنے لگے اتنا خوبصورت بچہ، اتنا پیارا بچہ، اتنا حسین بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت حسان نے بھی فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے پیارو، جب سب نے تعریف کری، جب سب نے اپنے پیارے نبی کی تعریف کری، سب نے کہا اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے کہا پھر اس کا نام تو محمد رکھنا چاہیے۔ اور آواز سے بولو، اور آواز سے بولو۔ محمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والا، سب سے زیادہ تعریفوں والا۔ سب نے کہا اتنا خوبصورت بچہ ہم میں سے کسی کے ہاتھ نے نہیں دیکھا، اتنا پیارا بچہ۔ یہ میرے محبوب کی شان تھی۔ اور میں پوچھتا ہوں، وہ زلیخا کے جو یوسف کی تعریف کرتی تھی، حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر، حضرت یوسف کا خوبصورتی دیکھ کر، حسن دیکھ کر اس کے دوستوں نے ہوش کھو دیا۔ کیا کھو دیا؟ ہوش کھو دیا۔ اور ہوش کھوئے ہوئے سیب کاٹتے وقت اپنے انگلیاں کٹوا ڈالی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہوش نہیں تھا۔ حضرت یوسف کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہوش کھو دیا۔ ہوش کھوتے وقت اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ لیکن میرے محبوب کا حسن کیسا تھا، میرے محبوب کی خوبصورتی کیسے تھی، میرے محبوب کی خوبصورتی کیسے تھی، میرے محبوب کے اخلاق کیسے تھے، میرے محبوب کا کردار کیسے تھا، میرے محبوب کا گفتار کیسے تھا کہ صحابہ کرام نے ہوش میں رہتے ہوئے گردن کٹا ڈالی۔ ہوش میں ہوتے ہوئے، ہوش میں تھے، اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کہا صحابہ کرام نے، جب اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ملعون قادیانی، یہ بدبخت قادیانی، ایک آنکھ سے کالا،
سمجھ آئی بات کو؟ ایک آنکھ سے کانا، خنزیر سے بھی بدتر، اتنا ملعون، نہ ہوش تھا۔ اور سب سے مزے کی بات کہ اللہ کے نبی جس جگہ میں انتقال فرماتے ہیں، جس جگہ وصال فرماتے ہیں، ان کو وہیں پر دفنا دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ مدینہ میں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس جگہ میں انتقال فرمایا وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی اس وقت مدفون ہے۔ یہ بدبخت واش روم میں مرا۔ کہاں پہ مرا؟ ہاں، جہاں وہ کاکروچ کو مارتے ہیں، چوہے کو مارتے ہیں نا، جہاں وہاں مرا یہ بدبخت۔ یہ نبی ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ میرے نبی نے تو جس پیالے میں، جس دودھ کے پیالے میں ہاتھ رکھ دیا، اللہ نے اس میں برکت پیدا کر دی۔ جس وقت صحابہ کرام کو پانی میسر نہیں تھا، میرے نبی نے ہاتھ اس طرح کیا، پورے قبیلے نے وضو کر لیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے پانی، اپنے محبوب کے انگلیوں سے پانی جاری کر دیا۔ میرے محبوب نے چاند کو اشارہ کرا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ میرے محبوب نے جب ابو جہل نے چیلنج کرا، اس پتھر کو میرے محبوب نے کہا تو بول میں کون ہوں، اس پتھر نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے محبوب نے عمر کو دیکھا، عمر کلمہ لے آیا۔ میرے محبوب نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، عبداللہ کلمہ لے آیا۔ میرے محبوب کی تو شان ہی بہت نرالی۔ اور کہا یہ بدبخت، یہ جیب میں، اس کی دو جیب تھی، پاکٹ دو پاکٹ تھی۔ ایک پاکٹ میں یہ رکھتا تھا مٹی کا ڈھیلا، مٹی کا ڈھیلا جس سے وہ استنجا، اب تو ٹشو کرتے ہیں نا، اس ٹائم اس سے استنجا کرتے تھے۔ اور ایک میں رکھتا تھا گڑ سمجھتے ہیں؟ گڑ کو کیا بولتے بنگلہ میں؟ گڑ، ہاں، وہ میٹھا مشتی گڑ، ہاں گڑ۔ ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، ایک جیب میں وہ ڈھیلا رکھتا تھا جس سے استنجا کرتا تھا، واش روم صاف کرتا تھا۔ وہ اتنا عقل کا اندھا تھا کہ گڑ سے استنجا کر لیتا تھا، اس کو کھا لیتا تھا۔ ایسا اندھا تھا، اتنا بے عقل تھا وہ کہ ایک دفعہ یہ پاجامہ سمجھتے ہیں؟ پاجامہ، پینٹ نہیں پہنا، وہ صرف یہ کرتا پنجابی پہن کر باہر آ گیا۔ سمجھا بات کو؟ صرف پنجابی پہن کر باہر آ گیا، نیچے یہ پینٹ یہ نہیں پہنا۔ سامنے جب آیا تو دیکھا لیڈیز دیکھا، تو جب لیڈیز کو دیکھا تو وہ بولا مجھے شرم آتی ہے، مجھے کیا ہے؟ شرم آ گئی، حیا آ گئی۔ تو میں نے کیا کرا، جب میں نے لیڈیز کو دیکھا تو میں نے اپنا منہ چھپا لیا۔ سمجھ آیا بات؟ نیچے تو پینٹ نہیں ہے، اوپر سے یہ بھی اوپر کر لیا، پورا قادیان نظر آ گیا۔ بات سمجھ آیا؟ اتنا کم عقل تھا۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں۔ میرے پیاروں، میرے محبوب نے اپنی زندگی میں ایک بات کو صاف ستھرا اعلان کر دیا، میرے محبوب نے دشمنوں کو معاف کر دیا، میرے محبوب نے دشمن اسلام کو معافی دے دی، میرے محبوب نے دشمن دین کو معافی دے دی۔ لیکن میرے پیاروں، میرے محبوب نے جس شخص سے بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، میرے محبوب نے اس کو کوئی معافی نہیں دی۔ میرے پیاروں، جب میرے نبی کے دور میں اسود عنسی نے گستاخی کری، میرے محبوب نے اپنے پیارے سپاہی حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے روانہ فرمایا۔ حضرت فیروز گئے، اس کی گردن الگ کر دی۔ میرے محبوب نے فرمایا قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا۔ میرے پیاروں، یہ فیصلہ میرے نبی نے اپنی زندگی میں کر دیا۔ یاد رکھنا، ختم نبوت پر اگر کوئی بک کرے اس کی زبان کھینچ لینا، اگر کوئی آنکھ اٹھائے اس کی آنکھ نکال لینا، اگر کوئی ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ توڑ دینا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی گردن الگ کر دینا۔ میرے پیاروں، آخری بات، بالکل آخری بات، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب نے جب ختم نبوت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس بدبخت نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اس طرح بٹھایا جیسے حضرت بیٹھے ہوئے، وہ سامنے بیٹھا، اس کے ساتھ ایک جس طرح زمانے میں ریمانڈ اس طرح ایک ریمانڈ کا آفیسر کھڑا رکھا، اور استاد خبیب کو کہا بول میں بھی اللہ کا نبی۔ حضرت خبیب تو اللہ کے نبی کے صحابی تھے، وہ بھی شہر کے بچے شہر تھے، کہا نہیں تو جھوٹا ہے، میرے محبوب آخری نبی ہیں۔ اس نے حضرت خبیب کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، اللہ اکبر۔ پھر وہی سوال کرا، حضرت خبیب نے پھر کہا نہیں تو جھوٹا ہے، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر وہی سوال کرا، حضرت خبیب نے فرمایا نہیں تو جھوٹا ہے، ایک پاؤں کاٹ دیا۔ پھر وہی سوال کرا، حضرت خبیب نے فرمایا تو جھوٹا ہے، دوسرا پاؤں کاٹ دیا۔ کرتے کرتے حضرت خبیب کی ناک کاٹ دی گئی، یہ گردن سے پہلے تمام جسم ٹروس کاٹ دیے گئے، لیکن حضرت خبیب نہیں جھکے، اپنی گردن کٹوا ڈالی۔ میرے پیارو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی حضرت خبیب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنا گھر بار لٹا دیں گے، اپنی اولاد لٹا دیں گے، اپنے والدین لٹا دیں گے، اپنی جان دے دیں گے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک یہ انسان ہے ان کے دلوں میں ایمان ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ختم نبوت کی ہم حفاظت کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ سب کرو گے؟ کون کون کرے گا ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب کرو گے حفاظت انشاءاللہ۔ آخر میں ختم نبوت پر ایک نظم پڑھتا ہوں، تاجدار ختم نبوت، آپ نے کہنا ہے زندہ باد۔ کیا کہنا ہے؟